ناظرین، میسی ٹی وی کے ساتھ محمد بلال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک معاشرتی برائی جہیز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جہیز کی رسم ناسور کی طرح پورے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ موجودہ دور میں جہیز شادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں والدین کے گھر بن بیاہے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بے شمار لڑکیوں کے والدین کو جہیز کی رسم نے قرضوں میں دبا دیا ہے۔ وقت پر شادی نہ ہونے سے بیشتر لڑکیاں اور خواتین نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ لڑکیوں کی شادیاں نہ ہونے سے سماجی برائیاں، خودکشی، طلاق، چوری، پرتشدد اموات، دھوکہ دہی سماجی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے، جس نے جہیز پر مکمل پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ جہیز کے لیے دلہن کے والدین پر مجبور کرنے والے پر سزا کا اطلاق ہوگا۔ ناظرین گرامی، کیا اس طرح کی قانون سازی فائدہ مند ہے؟ کیا معاشرے کی تربیت کیے بغیر ان قوانین پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے؟ اسلام جہیز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علماء اس برائی کے خاتمہ میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میڈیا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ملک کی مذہبی جماعتیں اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب مفتی محمد زبیر صاحب۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ جہیز اصل میں ہے کیا اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی شوہر اس طرح کا ہے کہ وہ اپنی بیوی ہونے والی منکوحہ سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام نے اس کو بالکل ناپسند کیا ہے۔ کہ اسلام جو ہے وہ سد ذریعہ کے طور پر اس کو حرام قرار دے رہا ہے، ورنہ اصلاً اس کا کسی حد تک جواز موجود ہے۔ آپ نے جو کمی والی بات کی کہ کم جو ہے وہ دے سکتا ہے یا بطور تحفہ کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، لیکن یہ جو کمی اور زیادتی ہے یہ تو ایک اضافی چیز ہے نا، ہر آدمی کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کھرب پتی ہے، ارب پتی ہے، تو اس کے اعتبار سے کسی چیز کا کم ہونا یہ اور ہوگا، اور اگر ایک آدمی بالکل غریب ہے تو اس کے اعتبار سے کم یا زیادہ یہ بالکل اور ہوگا۔ تو یہ کمی یا زیادتی کون طے کرے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے؟ تو مہر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بعض علماء مہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کم ہونا چاہیے، بہت کم ہونا چاہیے۔ تو نہ کم ہونا چاہیے مہر، نہ زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایک جملہ، مہر ہمیشہ شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مقرر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مولانا، یہاں آپ نے جو بات کی مہر کے حوالے سے اور حیثیت کے حوالے سے، لیکن جیسے آپ نے پہلے سد ذریعہ کے طور پر علماء کے موقف کو ڈیفینڈ کیا اور اس کا دفاع کیا کہ علماء سد ذریعہ کے طور پر جہیز کو حرام کہتے ہیں، تو یہاں پر جب آپ حیثیت کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک ارب پتی آدمی ہے تو اس کے گھر میں ایک 10,000 20,000 روپے تنخواہ والا آدمی بھی کام کر رہا ہے، تو وہ جب دیکھے گا کہ ایک کھرب پتی آدمی اپنی بیٹی کے لیے اتنا جہیز دے رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی؟ تو کیا یہ سد ذریعہ آپ نہیں بنا رہے یہاں پر؟ یہ سد ذریعہ نہیں بن سکتا کہ غریبوں پر جو اثر پڑتا ہے امیروں کی شادیوں کا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگا؟ کیا یہ ان کو آمادہ کرنے والی بات نہیں ہوگی، ان کو احساس محرومی دلانے والی بات نہیں ہوگی کہ وہ بھی اٹھیں اور اپنی بچیوں کے لیے اس طرح کا جہیز جو ہے وہ بنائیں؟